بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. مذہب کش مغربی جمہوریت کا نظام حکومت اور اس کا نظام الیکشن، قرآن حکیم اور 1973 کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے. لیکچر نمبر 23 پیش خدمت ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک خوبصورت، دلکش، حسین و جمیل دھرتی کا نام ہے. پاکستان ایک اعلیٰ، عمدہ، بہترین، سادہ و سلیس، پاکیزہ و طیب، فطرت کے شاہکار، 70% کسانوں، 29% مزدوروں، ان کی اولادوں پر مشتمل 7 لاکھ فوجی، 12 لاکھ پولیس کی سپاہ، لاکھوں عدلیوں، ہلکاروں، ڈرائیوروں، چوکیداروں، بھنگیوں، لاکھوں دینی دستگاہوں کے طالب علموں، لاکھوں حافظ قرآن دینی عالموں، کروڑوں بے روزگار تنگ دست کسانوں مزدور، ضروریات حیات سے محروم، تعلیم، خوراک، لباس سے محروم، ادویات، علاج، معالجہ سے ان کو محروم اور سسک کر مرنے پر مجبور کرنا، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہرگز نہیں. کیا 23 کروڑ فرزندان اسلام، ان کی نسلوں پر ملکی غدار جگیردار فوجی ٹولہ شاہی طبقہ، ان کا کفر کا طبقاتی، تفاوتی، سودی، مخلوط نظام حکومت، اس کے کفر کے برہمن و شودر کے نظام حیات کو جاری رکھنے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا پاکستان کے 23 کروڑ فرزندان اسلام کے 70% کسانوں کی تمام پیداوار، خام مال، ان کو ان کے تمام وسائل، مال و دولت سے محروم کرنے، 29% مزدور کی تعمیرات، سڑکوں، ریل کی پٹڑیوں، نہروں، ڈیموں، کٹیا سے لے کر ایوانوں، سرے محلوں، رائے ونڈ ہاؤسوں، بلی گالا ہاؤسوں، شاہی پیلسوں، لال حویلیوں سے محروم کرنے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ بد نصیب فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے 1959 تک افسر شاہی کے غلام محمد کی سرکاری کلبوں کے شرابی زانی غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، انگریزی زبان کے حکومتی اسکالر کو گورنر جنرل پاکستان لگانا، نہ وہ عالم دین، نہ سیاستدان، نہ صاحب بصیرت، نہ ان کا آزادی کی تاریخ سے کوئی دور کا واسطہ تھا. وہ انگریز کی سرکاری کلبوں کے شرابی زانی حکومتی کلچر کے اسکالر تھے. 7 وزیر اعظم تحریک آزادی کے بنیادی رکن تھے جو قرآن حکیم کے آئین، اسلامی جمہوریت، اس کا نظام سلیکشن، اسلامی دستور حیات کا نظام مملکت نافذ کرنا، جبکہ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کا شاہی طبقہ انگریز کے کفر کے نظام حکومت کو جاری رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ ان کی اپنی بقا اسی نظام حکومت کے کفر میں مثمر تھی. کیا 23 کروڑ اہل وطن جو قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات کو مانتے اور کفر کے طبقاتی، تفاوتی، سودی، مخلوط نظام حکومت، اس کے برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے کفر کے قوانین کے تعلیمی نصاب، اس کے کفر کے کلچر کے نظام حکومت کی عطایت کرتے ہیں؟ کیا پاکستان کفر کے نظام حکومت کو جاری رکھنے، فرزندان اسلام کو کفر کے کلچر میں کنورٹ کرنے اور اسلام سے فارغ کرنے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا پاکستان قرآن حکیم کے روشنی میں اسلامی نظام مملکت بنانے کے لیے حاصل کیا تھا، جس کی خاطر ہجرت کے دوران 4 لاکھ مرد و زن، بچے بوڑھوں نے جام شہادت نوش کیا، 3-4 لاکھ بیٹیوں بہنوں کو ہندو سکھوں نے یرغمال بنا لیا،
کیا پاکستانی ان کی عصمتوں کے لٹنے، ان سے بالجبر اولادیں پیدا کرنے، کفر کے نظام حکومت کی زندگی گزارنے، اہل وطن کا معاشرتی دینی قتال کرنے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا یہ زخم پاکستان کی بنیادوں میں دفن فضاؤں میں سراپا سوال بنے کھڑے نہیں کہ بتاؤ بد نصیب ظالموں، کیا تمہارے دینی قتال کرنے، کفر کے استحصالی نظام حکومت کی عطایت کرنے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا پاکستان 1951 تا 1958 تک فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، عدلیہ کا چیف جسٹس منیر جیسے انگریز کی سرکاری کلبوں کے شرابی زانی مجرموں کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا پاکستان کی سڑکیں، نہریں، ڈیم کسانوں مزدور تیار کریں؟ آپ پاشی اسکیم کے تحت 1 کروڑ 30 لاکھ ایکڑ زمین کسانوں مزدور کی بجائے حکومتی اداروں کے کمشنروں، جرنیلوں، ججوں میں تقسیم کرنے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا پاکستان کے ملکی غدار جگیردار فوجی ٹولہ سے انگریز کی بخشش کی 64% جو 15-20 کروڑ ایکڑ زمین جو ان مجرموں سے ضبط کر کے 70% کسانوں مزدوروں میں تقسیم کرنا، ملک خوشحال بنانا، جاگیردار مظاہرہ برہمن و شودر کا کلچر ختم کرنا، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف رائج کرنا پاکستان کی بقا کے لیے ضروری تھا یا نہیں؟ جب 23 کروڑ عوام ایوب خان کے ظلم و جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اس نے حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے، مجیب الرحمان کی تعداد 180، مسٹر بھٹو کی 81 ممبر تھے۔ حکومت بنانا مجیب الرحمان کا حق تھا، جو نہ دیا۔ مسٹر بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا، عوام نے احتجاج کیا۔ فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان نے بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ خانہ جنگی میں 34,000 بنگالی، 4,000 فوجی کا قتال ہوا۔ جنگ کے دوران انڈیا نے مداخلت کی، 90,000 فوجی سپاہ کو قیدی بنا لیا۔ ملک دو لخت ہوا، مشرقی پاکستان کا نام بنگلہ دیش اور مغربی پاکستان کا نام پاکستان رکھ دیا۔ پاکستان کی 1 یونٹ کو توڑا۔ 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ممبران ان کے شاہی طبقہ کا 1000 گنا بجٹ بڑھا دیا۔ اہل وطن کا معاشرتی دینی قتال جاری کر دیا، جو آج تک جاری ہے۔ تیسرے فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق، ان کے احباب، خاص کر جنرل حمید گل پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، انہوں نے پیپل پارٹی کے جیالوں کو کنٹرول کیا، ان کی فحاشی، بے حیائی، غنڈہ گردی کا تدارک کیا، چادر اور 4 دیواری کو تحفظ دیا، روس جیسی سپر پاور کی یلغار کو روکا، طویل جنگ لڑی، لاکھوں افغانیوں اور روسیوں کا قتال ہوا، جنگ جیتی اور روس ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ اسی دوران ایٹم بم تیار کیا، معاشی طور پر ملک کو مضبوط بنایا، جرأت و ہمت کی داستان رقم کی اور عالمی شہرت حاصل کی۔ کیا فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، اس کے افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا کو گورنر جنرل پاکستان بنایا؟ غلام محمد کی پرسنل داشتہ یا سکندر مرزا کی خاتون اول ناہید مرزا کا حکومتی ایوانوں میں شراب و ڈانس کی محفلیں سجانے؟ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کا 1951 تا 1958 تک 1 وزیر اعظم کو شہید، 6 وزیر اعظم کو بلا جواز ختم، سیاست سے بلیک لسٹ کرنا، دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان، اس کے جنرل رانی اور بھٹو جیسے شرابی زانیوں کا ملک دولت کرنا، 1 یونٹ کو توڑنا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے ممبران، سینٹ کے جگیردار فوجی ٹولہ، شاہی طبقہ کی تعداد بڑھانا، حکومتی ٹولہ کا رازوں کی طرح ملک لوٹنا، جنرل رانی کی حسین دوشیزاؤں کی داستانیں رقم کرنا،
یا ڈانسر ماں کے بیٹے ڈکٹیٹر پرویز مشرف، اس کے مسلم لیگ کاف کے پرویز، شجاعت، فواد، شیخ رشید، الطاف حسین کے فوجی حکومتی ٹولہ جیسے شرابی زانیوں کا 1973 کا آئین توڑنا، پاکستان کو افغانستان کے خلاف امریکہ اس کے اتحادی ممالک کی جدید اسلحہ کی چھاؤنی بنانا، انڈیا کی راہ، اسرائیل کی مساعد کو پاکستان کے خلاف امریکہ اس کے اتحادی ممالک کی جدید اسلحہ کی چھاؤنی بنانا، انڈیا کی راہ، اسرائیل کی مساعد، امریکہ کی بلیک واٹر کا طالبان کی بوگس تنظیمیں بنانا، 6-7 لاکھ افغانیوں کا قتال، 3-4 لاکھ کو معذور بنانا، پاکستان کو چھلنی کرنا، 90,000 پاکستانیوں کا قتال کرنا، اسلام آباد کی لال مسجد کے دینی طلباء طالبات، پشاور کے فوجی اسکول کے معصوم بچوں کا قتال، کراچی کے عوام کا قتال، بگٹی ان کے احباب اور انڈیا کا 14,000 فوجی سپاہ کا سیاچن کے پہاڑوں پر قتال، NRO کے مجرموں اور 51% حقوق نسواں کے جرم کو 1973 کے اسلامی آئین کا حصہ بنانا، یہ سب جرائم ملک کے 3 فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، یحییٰ خان، پرویز مشرف، ان کی عدلیہ کی زیر کمان تخلیق ہوتے رہے۔ ان کے جرائم سے یہ تینوں فوجی ڈکٹیٹر ملکی ملی مجرم بن چکے ہیں۔ ان کے جاگیردار فوجی ٹولہ کی 64% زمین پر مشتمل جگیریں اور 1,20 لاکھ ایکڑ زمین جو کمشنروں، جرنیلوں، ججوں کو بطور انعام دی، ان کو ضبط کرنا، 1 یونٹ کو بحال کرنا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے اضافی ممبران کو ختم کرنا، NRO کے مجرموں اور ان کی 51% مستورات کو حکومتی ایوانوں اور اداروں سے فارغ کرنا ملک کے 23 کروڑ کسانوں مزدوروں کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اس اضافی اخراجات کے ختم ہونے اور ان کی جاگیریں اور پلاٹ ضبط کرنے سے ملکی قرض اتر جائیں گے اور ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنا پاکستان کو سردار انبیاء کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔